مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج 22 جنوری 2023 کے دن میں آپ سبوں کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دو دن پہلے مجھے فرانس آباد کے کسی گھرانے کی بیٹی کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی اور ابھی اسے چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ ٹیچنگ کا کام چھوڑ کر وہ کسی فیکٹری میں جانا شروع ہوئی، اور انہی 2 ہفتوں میں وہ بچی جو بڑا چرچ جانے والی تھی، جس کی آواز بطور پرستار بہت اچھی تھی، اس نے مسیح کو بھی چھوڑ دیا، اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور غیر مسیحی زندگی گزارنا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 اتواروں میں ہم نے مسیح کے بدن کی ترقی کے حوالے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ جس بدن میں جب تک بیماری ہوتی ہے وہ بدن نہ تو صحت مند ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ترقی کرتا ہے، اور میں نے آپ سے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ ہمارے چرچ میں سے کئی لوگ اس وجہ سے بھی ناراض ہو کر جاتے ہیں کہ جب ہم کسی گناہ کی برداشت یا کسی غلطی کو زیادہ دیر تک، ہماری چاہت ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی انسان اس دنیا میں فرشتہ پیدا ہوتا ہے، لیکن چرچ ایک ایسا موقع ہے، کلیسیا ایک ایسا موقع ہے جہاں پر لوگ خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ لیکن کرنتھس کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا تھی جن میں بہت سارے مسئلے تھے۔ وہ بجائے کہ حرام کاری کے اوپر جب افسوس کرتے، ماتم کرتے، اس کے لیے دعا کرتے، وہ ایسے گنہونے گناہ کو اپنے اندر برداشت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا، اور جہاں پر سمجھوتا ہو جاتا ہے نا میرے عزیزوں، وہاں پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے بہت ساروں نے پرانی کہاوت سنی ہوگی کہ کچھ ٹوکری میں گندے سیب ہوں تو وہ ساری ٹوکری کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کئی دفعہ ہمیں بطور خادم جب ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تو خادموں کی مثالیں ملتی ہیں کہ فلاں خادم فلاں خادم، تو پھر مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو وہ ساری مچھلیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ گندا کر دیتی ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے دور میں جب دن بدن ہزاروں لوگ مسیحی ہو رہے تھے، ہزاروں لوگ توبہ کر رہے تھے، ہزاروں لوگ مسیح کو قبول کر رہے تھے، اس دورانیے میں بھی جب برناباس جیسے شخص نے اپنا کھیت بیچ دیا اور پیسے لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیے تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان میں پیسوں کو کیا کر دیا جائے؟ بانٹ دیا جائے، تو ان کو دیکھ کر ایک ریاکار شخص جس کا نام اننیا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنی جائیداد بیچی اور بیچنے کے بعد تھوڑے پیسے چھپا لیے اور تھوڑے لا کر پترس کو دے دیے کہ ہم نے اتنے کو ہی ساری جگہ بیچی ہے۔ جھوٹ بولا۔ بالکل سیم سچویشن اگر آپ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں جائیں،
وہاں پر قائن اور حابل دو بھائی آپ کو ملیں گے. ایک کا مقصد عبادت میں یا قربانی میں آنے کا یہ تھا کہ وہ خدا کو خوش کرے. ایک کا مقصد تھا کہ اپنی قربانی کے ذریعے سے خانہ پوری کرے. آج بھی کلیسیاؤں میں لوگوں کے پاس عبادات کے لیے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور جن کے مقصد ٹھیک ہوتے ہیں خدا ان کی عبادت کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا. کیا کرتا ہے خدا ان کی عبادت کو؟ اور جن کے مقاصد قائن کی طرح کے ہوتے ہیں ان کی عبادت کو خدا رد کر دیتا ہے. وہ برکت کی بجائے خدا کی ناراضگی اپنی زندگی میں لے کر جاتے ہیں. سو میرے عزیزو، ایک ایسا ہی مسئلہ کرنتھس کی کلیسیا میں ہم نے 5ویں باب میں پڑھا ہے. یہاں پر جنسی بدکاری ہو رہی تھی کرنتھیوں کی کلیسیا میں. ہے کلیسیا کہلاتے کیا ہے جی؟ ایماندار. کلیسیا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ چرچ. کیا کہتے ہیں کلیسیا کو؟ چرچ. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پلوس کہہ رہا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی رکھتا ہے. میرے عزیزو، بہت ساری کلیسیائیں ہیں جو شرمناک گناہوں کو جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلے اتوار آپ کو کہ یورپ میں کلیسیا کے ممبرز نے اپنے پادری کو ووٹ دیے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس شرمناک گناہ کو کلیسیا میں ایکسیپٹ کر لیا ہے، برداشت کر لیا ہے. انہوں نے اس پر کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے اس پر مذمت نہیں کی، انہوں نے اس کو برداشت کر لیا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کلیسیا کو کیا کرنا چاہیے؟ کیسی ڈیلنگ ہونی چاہیے؟ اگر آپ گناہ کے اوپر افسوس نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، اس سے الگ نہیں ہونا چاہتے، تو پھر کلیسیا کا بدن برباد ہو جائے گا. پھر کلیسیا کیا ہوگی؟ دنیا بن جائے گی. کیا ہوگی کلیسیا جی؟ دنیا داری میں آ جائے گی. اور یہاں پر خاص طور پر پلوس نے کلیسیا کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو تو اس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ کی کلیسیا میں کسی قسم کا گناہ آ گیا ہے تو آپ نے گناہ کے مقابلے میں کن چیزوں کو اپنانا ہے؟ تو میرے عزیزو، اس کے بارے میں یہاں پر پلوس کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر خدا سے امید رکھنی چاہیے کہ خدا تو ایسا قادر مطلق خدا ہے جو تو دلوں کو بدل سکتا ہے، جو تو گناہ کو کلیسیا میں سے روک سکتا ہے تاکہ خدا کی بے عزتی نہ ہو، خدا کے نام پر دبا نہ لگے کہ خدا کے گھر، خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا ان کاموں میں برداشت کرتی ہے، گناہوں کو وہ چاہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. تو میرے عزیزو، پھر ایسا شخص، ایسی بہن، ایسا بھائی کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا کر کے اس کو بحال کرنا ہے تاکہ وہ خداوند میں دوبارہ سے بحال ہو جائے اور اپنی توبہ والی زندگی، اپنی خدا کے ساتھ اچھے تعلق والی زندگی جو ہے اس کو وہ گزارے. آپ کے خیال میں یہاں پر یہ شخص جس نے اپنے ستیلی ماں کو، یہاں پر لکھا نہیں ہوا کہ اس نے بیاہ کر لیا تھا، یا تو ہو سکتا ہے اس نے بیاہ میں لے لیا ہو اپنے باپ کی بیوی کو، یا ہو سکتا ہے اس نے جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہو، ستیلی ماں کو. کس کے لیے؟ زناکاری کے لیے. تو آپ کے خیال میں یہ کیسا گناہ ہو سکتا ہے؟ شرمناک گناہ، خدا کی بے عزتی والا گناہ.
جنسی بے حیائی کا معاملہ جو ہے، اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے پولس رسول بڑا فکر مند نظر آتا ہے. اور یہاں پر اگر آپ چوتھا باب پڑھیں اور پھر 5واں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پولس رسول اس مسئلے کو کلیسیا میں اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس معاملے کو جانتے تھے. بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ اس شخص نے اپنی ستیلی ماں کو رکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بات کے بارے میں علم تھا. اور اگر آپ پڑھیں تو کلیسیا کے لوگوں کو بھی پتا تھا. اور آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میری زندگی میں جو نقائص ہیں وہ آپ کو پتا ہوں گے. آپ میں سے جس کی زندگی میں بھی کوئی نقص ہے سب کو پتا ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہم خاموشی اختیار کر جاتے ہیں کہ خدا اسے موقع دے گا اور یہ جلد شاید بحال ہو جائے، توبہ کر لے اور پھر سے برے کاموں کو چھوڑ دے. آج بھی ہمیں یہ سوچ کر اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ایک پاسٹر کے بارے میں اور ایک عام کلیسیا کے ممبر کے بارے میں ہر کسی کو کسی نہ کسی طور پر ہر ایک بات کا پتہ ہوتا ہے. اور یہاں کرنتھیوں کی کلیسیا کو بھی پتا تھا اس شخص کے بارے میں. پولس بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہے. اور میرے عزیزو، ایک بیٹا اپنی ماں سے شادی کر چکا ہے. آج بھی بہت سارے خونی رشتوں کی لوگ قدر نہیں کر رہے. لوگ اپنے چاچا زاد، اپنی چاچیاں، خالہ، ماسیاں، اس طرح کے بہت سارے خونی رشتوں کا تقدس بھول گئے ہیں. اور انہوں نے کلیسیا کے اندر ایماندار ہوتے ہوئے اس مکروہات کو، مکروہ کاموں کو جنم دے رکھا ہے. اور میرے عزیزو، اگر یہ کلیسیا کا ممبر ہے، اگر یہ بندہ جس نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہوا ہے، اپنی ماں کو رکھا ہے، تو یہ کلیسیا کے لیے اور خدا کے نام کے لیے ضلالت کا اور اپنی گواہی کی بربادی کا سبب ہے. اور کرنتھیوں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر دوسری آیت پڑھیں، اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. کر کیا رہے ہو؟ شیخی مار رہے ہو، فخر کر رہے ہو. اور پولس نے چوتھے باب سے ہی اس جو صورتحال ہے اس کی تیاری کر دی تھی کہ وہ براہ راست 5ویں باب کو کود کر بڑی تیزی کے ساتھ اس مسئلے کی طرف وہ آئے. اگر آپ 18ویں آیت پڑھیں تو پولس رسول جہاں کہتا ہے، بعض، چوتھے باب کی 18ویں آیت، بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے کا نہیں. بعض کو اب فکر نہیں رہی، وہ کہتا جو مرضی کرو. اب انہیں یہ ہے کہ پولس نے آنا نہیں ہے. اور میرے عزیزو، یہ گندے، شرمناک اور خطرناک کام اور گناہ کو کرنتھیوں کی کلیسیا برداشت کر رہی تھی. انہیں افسوس اور ماتم کرنا چاہیے تھا. انہیں دعا کے لیے جھک جانا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا کہ خداوند یہ کام ہماری کلیسیا میں سے ختم ہو. خداوند تو قدرت والا خدا ہے، خداوند تو زندہ خدا ہے، خداوند تو پاک خدا ہے. ہم اپنی کلیسیا میں پاکیزگی کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہی رشتوں میں جہاں پر چیزیں واجب ہیں، جن کا کلام حکم دیتا ہے، جن کے سامنے خدا کے نام کی جو ہے وہ ضلالت نہیں ہوتی، جس کے باعث خداوند کے سامنے لوگ برباد نہیں ہوں گے، خداوند ان سارے کاموں کو تو درست کر. اور تو ایسا کر بھی سکتا ہے. اور میرے عزیزو، تاکہ گرے ہوئے بھائی کو بحال کیا جائے. اس کام پر فخر نہ کیا جائے. نہیں جی نہیں، یہ کوئی غلط تھوڑی ہے. نہیں جی نہیں، میرے پاس اور بڑے آرگومنٹس ہیں، میں بڑا سوشل شخص ہوں، یا میں اور بڑی دلیلیں رکھتا ہوں. ہمیں
جھک جانا چاہیے خدا کے سامنے، تاکہ ہمارا وہ بھائی، ہماری وہ بہن، ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ رشتہ دار، ہماری ماسی، ہماری پھپھی، ہماری کوئی بھی کچھ لگتا ہے، وہ کلیسیا میں کیا ہو جائے؟ بحال ہو جائے، وہ توبہ کر لے اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے۔ اور میرے عزیزو، تاکہ وہ اپنی رفاقت سے گناہ کو کیا کرے؟ دور کرے۔ کلیسیا کیسے فخر کر سکتی ہے برے کاموں پر؟ کرنا چاہیے، لیکن اب بڑی دکھ کی بات ہے، جیسے جیسے زمانہ ماڈرن ہو رہا ہے، لوگ گناہوں کو برداشت کرنا شروع ہو گیا، قبول کرنا شروع ہو گیا ہے، لیکن خدا کا کلام تو نہیں بدلا کہ بدل گیا؟ خدا کا سٹینڈرڈ بدل گیا ہے؟ خدا کے معیار، خدا کا تقاضا وہی ہے۔ اور اگر آپ 6 آیت پڑھیں میرے ساتھ، یہاں پہلا کرنتھیوں 5 باب کی، لیکن تمہارا فخر کرنا خوب نہیں ہے، تہاڈا شیخی مارنا خوب نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ پفی آٹا جو ہوتا ہے، یہ نان جب ہم لگوانے جاتے ہیں یا خمیری روٹیاں، تو اس میں تھوڑا سا آٹا پرانا وہ مکس کرتے ہیں، تو باقی آٹا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سارا پھول جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ایک کہاوت کی بات کی کہ کچھ سیب جو خراب ہوں وہ باقی سیبوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اب اگر کوئی ایک فخر کرے گا تو دوسرا اس سے بڑھ کر کرے گا۔ اور میرے عزیزو، مجھے ایسا لگتا ہے جس بندے کی بات اس نے اٹھائی ہے کرنتھیوں کے اس 5 باب میں، وہ بندہ کوئی شاید پاسٹر کے قریبی ہے، وہ بندہ شاید ہے کوئی ڈیکن ہے، کوئی ایلڈر ہے، جس نے بات اٹھا لی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ لیڈر ہے، اور جب کوئی لیڈر غلط کام کرتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر جو اس کی بھیڑیں ہوتی ہیں، جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط کام پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی چرچ برائی کو اور گناہ سے جو ہے نپٹنے کے لیے مطمئن نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، ساڑھا رش وادہ پیا ہے، سانو جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے۔ نو، کوئی بھی چرچ، کوئی بھی کلیسیا، ایمانداروں کی جماعت اس سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اس سارے حوالے میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ گناہ سے کیسے نپٹا جائے، گناہ کو کیسے اپنی زندگیوں سے شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور کلیسیائی طور پر دور کیا جائے۔ اور میرے عزیزو، اس کی کیسے صلاح ہونی چاہیے؟ پولس یہی بات کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی پاسٹر کیوں نہ ہو۔ اگر پاسٹر غلط کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ ہم اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیں، اس کے لیے جھک جائیں، دعا کریں، بحالی چاہیں کہ وہ توبہ کر کے خدا کے ساتھ اپنی پرانی محبت میں جو ہے وہ کھڑا ہو۔ اگر لوگ گناہ سے دور نہیں ہوں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، بائبل کہہ رہی ہے کلیسیا تباہ ہو جائے گی۔ کیا ہوگا مسیح کے بدن کے ساتھ؟ مسیح کا بدن کیا ہوگا؟ تباہ ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھیں میرے ساتھ، دیکھیے گا کیا لکھا ہے یہاں پر۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ میرے عزیزو، پولس رسول جو ہے وہ مشنری سفر پر تھا، وہ کرنتھس میں نہیں تھا، لیکن کلیسیا کے لیے اس کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ گناہ میں پڑ کر جہنم میں نہ چلے جائیں۔ وہ فکر کر رہا ہے، وہ محبت دکھا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بجائے کہ اس سے وہ مطمئن ہو جائیں اور خدا کی نظر میں ان کی برکت اور ترقی رک جائے۔ جس بدن میں
بیماری آ جاتی ہے، جس بدن میں کینسر آ جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے، کیا وہ طاقتور ہوگا کہ کمزور ہوگا؟ کیا ہوگا وہ؟ بالکل، اگر مسیح کا بدن، مسیح کی کلیسیا گناہ کے ساتھ مطمئن ہو گئی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ گناہ ان کو کھا جائے گا، سرطان کی طرح، کینسر کی طرح۔ اور میرے عزیزو، پلوس کے دل میں محبت کا جذبہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیسے کلیسیا میں سے گناہ کو دور کیا جائے۔ تو اس نے 3 باتیں یہاں پر کی ہیں، اور 3 باتیں آج آپ بھی اپنی زندگیوں میں لے کر جائیے گا۔ جو بھی مرد و زن گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے، اسے کلام سے تدیبی سزا دی جائے، اسے کلام سے سمجھایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سمجھایا جائے کہ یسوع ہمارا خداوند ہے اور وہ کلیسیا کا بھی خداوند ہے، اور جو گناہ میں گر گیا ہے مرد و زن، وہ اس کا بھی خداوند ہے، اس کے لیے بھی اس نے جان دی ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ یسوع راست بازوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ اور میرے عزیزو، اس لیے تدیبی سزا ہونی چاہیے، سمجھایا جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سمجھایا جانا چاہیے۔ تمہارا خدا بھی اس وقت دکھی ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ تم اب نظم و ضبط سے باہر ہو گئے ہو، اب کلیسیا کے ڈسپلن میں، چرچ کے ڈسپلن میں آپ نہیں رہے۔ اور نظم و ضبط جو ہے، یہ کسی بھی میری طرح کے گناہ گار شخص کو خداوند کے پاس لانے اور خدا کے ساتھ صلح کرانے میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جس چرچ میں ڈسپلن، نظم و ضبط جس کلیسیا میں ہوگا، وہاں پر لوگوں کا تعلق خدا کے ساتھ بحال ہوگا، لوگ خدا کے ساتھ صلح کریں گے۔ اور میرے عزیزو، دوسری بات پلوس یہاں پر کہتا ہے کہ اس شخص کو بھی، اس مرد کو، عورت کو، جو کوئی بھی گناہ میں گر گیا ہے، اسے نظم و ضبط میں لانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ روح سے ان کے ساتھ ہوں گے۔ پلوس نے یہاں پر کہہ دیا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا روح میں، بے شک میں تم سے کیا ہوں؟ دور ہوں۔ اور اگر آپ 6 آیت سے 13 آیت تک پڑھیں تو یہاں نہ صرف اس نے کہا کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خراب کر دیتا ہے، بلکہ 7ویں آیت میں کہتا ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو۔ تسی کی ہو؟ بے خمیر ہو۔ تواڈے وچ گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تواڈے واسطے یسوع نے کی کیتی ہے؟ اپنی جان دیتی ہے۔ لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح کیا ہوا ہے؟ قربان ہوا ہے۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ کیسے عید کرنی ہے؟ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ اور پلوس آگے کہتا ہے 9ویں آیت میں، میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہا کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس سے صورت میں تو تم کو دنیا سے نکل جانا پڑے گا۔ دنیا میں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے۔ آپ صحبت یا کمپنی کی بات ہو رہی ہے، انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور اگر آپ 11ویں آیت بھی پڑھیں تو یہ لکھا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر، یعنی کوئی ایماندار بن کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی ہو یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ 12ویں آیت مل کے، کیونکہ مجھے باہر والوں پر حکم کرنے سے کیا واسطہ، میں دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
مگر باہر والوں پر خدا حکم کرتا ہے، پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان سے کیا کرو؟ نکال دو، اسے سمجھاؤ، ڈسپلن میں لاؤ۔ اور تیسری بات، جو بھی کوئی گناہ میں گر جاتا ہے، ایسی شخصیت کو مسیح کی جو طاقت ہے، قدرت ہے، اس کے تابع دار بنانا بڑا ضروری ہے۔ اس کو شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے گناہ کی فطرت کا اندازہ ہو سکے، اور جس دن یسوع آئے اس کا بدن تو شاید شیطان کے حوالے ہو جائے، لیکن اس کی روح کیا کرے؟ نجات پائے۔ اس کی روح کیا کرے؟ کسی کو چھوڑ نہیں دینا، اسے بحال کرنا ہے، چاہنا ہے کہ وہ نجات پائے اور خداوند کے پاس آئے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ نظم و ضبط کیا ہے جس کی 3 باتیں پاسٹر صاحب نے بتائی ہیں، تو میں 2 اس کے نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں آخر میں، غور سے سنیے گا۔ اس شخص کو کلیسیا سے خارج کرنے سے مراد یہ ہے، کلیسیا کس کی ڈومین ہے؟ کلیسیا کا سر کون ہے؟ کلیسیا کا سر کون ہے؟ کلیسیا کا مالک کس کی رعایا ہے؟ کلیسیا خدا کی۔ تو جب کسی کو کلیسیا سے دور کیا جائے تو دنیا کس کی رعایا کہلاتی ہے؟ دنیا جو ہے اس کو شیطان کی ڈومین کہا گیا ہے، شیطان کی رعایا کہا گیا ہے۔ شاید وہ دنیا میں نکل کر کچھ ذلیل و خوار ہو، شاید اسے ہوش آ جائے، شاید وہ خداوند کے آگے گر جائے کہ خداوند میں اپنی پرانی غلطیوں کی معافی مانگتا یا مانگتی ہوں، میں دوبارہ بحال ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کا بیٹا اور بیٹی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، یہ اس کی سزا اتنی سی عطا کہ اس کی روح جو ہے وہ آگ میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے۔ اور دوسری بات، خراج سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس شخص کو شیطانی تابعداری میں دینا۔ اگر توبہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہتے ہیں، جو توبہ نہیں کرے گا وہ کتنے جائے گا؟ جہنم میں۔ روحانی ناکامی جسمانی نتائج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں نے ایک اگزامپل آپ کو دی تھی تھوڑی دیر پہلے حنانیہ اور سفیرہ کی۔ جب انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو خدا نے اسی وقت اپنی عدالت کو کیا کیا تھا؟ نازل کر دیا تھا۔ اور کیا ہوا؟ وہ حنانیہ بھی مر گیا اور اس کی بیوی بھی مر گئی۔ اور یہ ان کی، وہ جسم میں تو مر گئے لیکن وہ کلیسیا کا حصہ تھے۔ ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں گئے یا جنت میں۔ یہ جو ایمانداروں کا حصہ تھے وہ توبہ یافتہ تھے، لیکن خدا نے جب ان کے نذرانے میں جھوٹ پایا تو روح القدس نے اسی وقت ان کی کیا کی؟ عدالت کی۔ وہ دونوں میاں بیوی کیا ہوا؟ مر گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی گواہی خداوند میں مضبوط کرنی ہے۔ میں نے اس سال کا نام کلیسیا کی ترقی یا کلیسیا کو روحانی طور پر خدا میں مضبوط کرنا یہ نام رکھا ہے۔ تو گناہ گار بہن بھائی کوئی بھی ہو، اس کو ہم نے خداوند یسوع مسیح کی طاقت سے جیتنا ہے۔ ہم نے اپنی کوئی طاقت نہیں دکھانی، ہم نے اپنا کوئی یہ نہیں دکھانا کہ میں بڑا سپیریئر ہوں تو فلاں جو ہے کم تر ہے۔ ہم نے کسی کو گھٹیا یا اپنے سے نیچے نہیں سمجھنا۔ آپ کو یاد ہے ایک عورت عین فعل پر پکڑی گئی تھی، عین غلط فعل پر، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ کون اس کو پتھر مارے؟ جس نے کبھی گناہ۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بہن بھائی کے لیے جسے ہم گناہ میں دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، خدا کی قدرت کو مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ خدا کی قدرت کو، تاکہ اس کی روح اچھا فیصلہ کرے، وہ توبہ کرے اور خداوند میں بحال ہو۔ اگر آپ نپٹنا چاہتے ہیں ایسے بہن بھائیوں سے تو ایک ذرا حوالہ میرے ساتھ دیکھیے گا آخر میں، متی کی انجیل 18واں باب 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب 15ویں آیت سے 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔
15ویں آیت سے 18ویں آیت تک یوں مرقوم ہے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر کوئی بھائی تیرا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو پردے میں کمرے میں جا کر کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو کیا کر لیا؟ پا لیا۔ اور اگر نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے۔ اور آگے لکھا اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور مصول لینے والے کے برابر جان۔ اور آگے لکھا ہوا 18ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ جو فیصلہ کلیسیا کرے گی وہ خداوند کی حضوری میں کیا ہوگا؟ منظور ہوگا۔ اور آخری بات، کسی کو کلیسیا سے باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم نے روحانی طاقت کے حوالے کرنا ہے، خدا کی۔ خدا خود اس کی سزا مقرر کرے۔ آپ کسی کی سزا اور عدالت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ عدالت کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ کس کو؟ اور یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو بدسلوکی اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہو تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اور اس کی روح میں وہ چیز بس جاتی ہے۔ وہ چاہتا اب میں نے کچھ بن کر دکھاؤں گا، اب میں نے اپنی پاکیزہ زندگی اور خدا کے ساتھ بحالی کر کے دکھاؤں گا۔ اور جب کسی کے ساتھ بدسلوکی ہو تو اس کے دل پر بڑی چوٹ ہوتی ہے۔ تو کلیسیا سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے خداوند کے حوالے کریں۔ کس کے حوالے کریں؟ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہی میں آج کہنا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے چرچز میں آپ کو بہت سارے لوگ اپنے بہت سارے مقاصد کے ساتھ ملیں گے۔ ایک پاسٹر ہوتے ہوئے یا چرچ کی انتظامیہ ہوتے ہوئے یا کلیسیا کے ممبرز ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ باتوں کو نہیں جانتے، پتہ ہوتا ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم ان معاملات کو کس کے سامنے رکھیں؟ خدا کے سامنے رکھیں۔ لیکن جہاں تک اس کی کوئی حد ہے آپ اسے برداشت کریں۔ میں اپنی بیٹیوں سے بھی اور بیٹوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں خدا نے ایک چیز مقرر کی ہے اور وہ ہے بیاہ کرنا تم میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ کیا ہے جی؟ بیاہ کرنا تم میں ایک وقت ہے جب آپ کے ماں باپ آپ کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن وقت سے پہلے اگر آپ کلام سے، خدا کے حکموں سے فراری حاصل کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پھر ہم بھی اس شخص جیسے ہی ہیں جس کی بات یہاں پلوس بتا رہا ہے کہ وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل کر، اپنی حد سے نکل کر، کلام سے نکل کر، شاید اسے خدا پر یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا مجھے زندگی میں اچھا پارٹنر دے گا، شاید اس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ خدا میری زندگی کی ضرورتوں کو، میری جسمانی تسکینوں کو، روحانی تسکینوں کو پوری کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اور جو خود اپنی ڈومین سے باہر جاتا ہے وہ خدا کی بھی بے عزتی کراتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی بے عزتی کراتا ہے۔ اور میں آج بڑا دکھی ہوں اس بیٹی کے لیے جس کی میں نے کلام سے پہلے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ جو 1-2 ہفتوں میں ہی مسیح کی بھی منکر ہے، اپنے ماں باپ کی بھی نافرمان ہے، اپنی پاسٹر اور اپنی کلیسیا کی بھی نافرمان ہے، اور آج وہ پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ تو میں بطور خادم اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کی پاکیزگی اور کلیسیا کے قائم رہنے کی جو خاص شرط ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے سمجھوتا نہیں، ان کے لیے دعا کی جائے کہ خداوند ہماری کلیسیا کو پاک اور صاف کرے اور پاکیزگی کے ساتھ مسیح میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔